بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بندیجے کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی شام۔ جی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سیگمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی میں آپ کو ایک فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے نماز کی کنجی یعنی چابی، نماز کی کنجی یعنی چابی کیا ہے؟ نماز کی کنجی یعنی چابی کیا ہے؟ یہ آج کا سوال ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے نماز کی کنجی یعنی چابی کیا ہے؟ نماز کی کنجی یعنی چابی کیا ہے؟ مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مد پر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب محکمہ کا سرکار کا مدینہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چاند سے ان کے چہرے پہ سوئے مشک فام دو. چاند سے ان کے چہرے پہ سوئے مشک فام دو. دل ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. دل ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. خیر سے دل خدا مولا دونوں
شبیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو چاند سے ان کے چہرے پر کے سوئے مشک فام دو ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو چاند سے ان کے چہرے پہ سوئے مشک فام دو ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو چاند سے ان کے چہرے پہ یہ سوئے مشک فام دو اب تو مدینہ لو بولا اب تو مدینہ لے بولا گنبد سبز دے دکھا اب تو مدینہ لے بولا گنبد سبز دے دکھا حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں گئے غلام دو حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں گئے غلام دو چاند سے ان کے چہرے پہ کے سوئے مشک فام دو دل ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زمزمو بیر فاطمہ کے پیئیں چل کے جام دو کے پیئیں چل کے جام دو ماشاء اللہ فدا الرحمن بھی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے ماشاء اللہ مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں آج کا سوال یہ کہ بتائیے نماز کی کنجی یعنی چابی کسے کہا گیا ہے نماز کی کنجی یعنی چابی کسے کہا گیا ہے آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی بچوں کی شان بچوں کی شان پیارے بچوں اور کرس بندی کے ناظرین سیگمنٹ ہے ایک کہانی اور آج کی جو کہانی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے اور بڑی مزیدار کہانی ہے اور ہاں اس کہانی سے ہمیں ایک سبق بھی ملے گا ہمیں اس کہانی سے ایک سبق یعنی لیسن بھی ملے گا جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے تو بچوں چلتے ہیں کہانی کی طرف پیارے بچوں واقعہ ہے ایک شخص ایک بچہ جس کا نام تھا عادل کیا نام تھا عادل جی ایک بچے کی جس کا نام تھا عادل تو بچوں کہانی کچھ اس طرح ہے کہ چھٹی کا دن تھا کون سا دن تھا چھٹی کا جی ہمارے یہاں پہ جیسے ہوتا ہے اتوار کا دن سنڈے جی تو چھٹی کا دن تھا اب عادل کی امی کچن میں چائے بنا رہی تھی اور سب گھر والے چائے کا انتظار کر رہے سب گھر والے چائے کا انتظار کر رہے تھے اتنے میں عادل دوڑتے ہوئے اپنی امی کے پاس گیا اپنی امی کے پاس آیا اور اپنی امی سے کہا
امی میرا چائے کے ساتھ بسکٹ کھانے کا دل کر رہا ہے, آپ مجھے پیسے دے دیجئے, میں دکان سے اپنی پسند کا بسکٹ لے آتا ہوں, اپنی پسند کا بسکٹ لے آتا ہوں. امی نے عادل کو پیسے دیتے ہوئے کہا, ٹھیک ہے بیٹا جلدی سے بسکٹ لے کر گھر آ جانا, اور ہاں بیٹا چیز والے انکل سے باقی پیسے لینا مت بھولنا, باقی پیسے لینا مت بھولنا. عادل دکان سے بسکٹ خرید کر گھر آ رہا تھا کہ اس نے ایک آواز سنی. اب آواز کیا تھی؟ آ جاؤ بچوں اپنے پیسے ڈبل کر لو, اپنے پیسے ڈبل کر لو اور لاٹری میں حصہ لو اور بہت سارے انعامات حاصل کرو. یہ سن کر عادل اس لاٹری والے کی طرف گیا اور پوچھنے لگا, انکل کیا میرے پیسے واقعی میں ڈبل ہو جائیں گے؟ تو لاٹری والے نے کہا, ہاں کیوں نہیں. عادل نے سوچا کہ اس طرح تو میں بہت ساری چیزیں خرید لوں گا اور امی کو باقی پیسے واپس بھی کر دوں گا. یہ سوچ کر عادل نے لاٹری والے سے کہا, انکل مجھے بھی لاٹری دے دیں, اور پھر سارے پیسے اس کو دے دیے. مگر بچے جب لاٹری کھولی تو عادل کے تو ہوش اڑ گیا. اب کیا تھا؟ جب اس نے لاٹری کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا ٹرائی اگین. کیا تھا؟ ٹرائی اگین. عادل نے گھبراتے ہوئے کہا, انکل یہ تو خالی ہے. لاٹری والے نے کہا, یہ تو آپ کا نصیب ہے. اب عادل پریشان ہوا کہ امی کو کیا جواب دوں گا. بہرحال عادل منہ لٹکائے ہوئے گھر آیا. امی نے پوچھا, بیٹا دکان تو پاس ہی ہے, آپ کو بسکٹ لینے میں اتنی ٹائم کیوں لگ گیا؟ اچھا چلو دکھاؤ کون سا بسکٹ لائے ہو. عادل نے بسکٹ دکھایا. پھر اس کی امی نے کہا, بیٹا چیز والے انکل نے باقی پیسے دیے. عادل نے گھبراتے ہوئے کہا, امی وہ امی نے پیار کے ساتھ پوچھا, کیا بات ہے بیٹا, گھبرائے مت, سکون سے بتائیں, پیسے گر تو نہیں گئے. عادل نے رونی سی صورت بنا کر سارا واقعہ سنا دیا جو واقعہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو میں نے آپ کو سنایا کہ عادل نے لاٹری والے کی آواز سنی, پھر لاٹری والے کے پاس گیا جو لاٹری میں پھر ٹرائی اگین لکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس نے وہ پورا واقعہ سنا دیا. اور پھر کہ امی وہ پیسے لاٹری میں چلے گئے. انکل آواز لگا رہے تھے کہ پیسے ڈبل کرو, قسمت آزماؤ. میں نے سوچا اس طرح تو میں اور بہت چیز خریدوں گا, مگر لاٹری خالی نکلی. اب امی نے سمجھاتے ہوئے عادل کو کہا کہ بیٹا لالچ بری بلا ہے. جی دیکھو نا, لالچ کی وجہ سے وہ پیسے بھی ضائع ہو گئے جو آپ کے ہاتھ میں تھے. اور ویسے بھی لاٹری تو برے لوگ کھیلتے ہیں کیونکہ یہ ایک جوا ہے, اور جوا کھیلنا گناہ کا کام ہے. جوا کھیلنا جی, اس لیے آپ پکا ارادہ کریں کہ کبھی کسی لالچ میں نہیں آئیں گے, اور آئندہ لاٹری نہیں خریدیں گے. عادل نے تسلی کے ساتھ جواب دیا, امی میں بالکل نہیں خریدوں گا انشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, ہم نے پوری کہانی سنی. اس واقعے سے اس کہانی سے ہمیں جو سبق یعنی لیسن معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ لاٹری سے بچنا کیونکہ لالچ بری بلا ہے. اور اچھے بچے لاٹری سے دور بھی رہتے ہیں اور لاٹری کھیلنے والے بچوں سے بھی دور رہتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں والے کاموں سے بچائے, آمین. چلیں پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, آئیے آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہانی کے متعلق. جی پہلا سوال بتائیے کہ چھٹی کا دن تھا, اب عادل کی امی کچن میں چائے بنا رہی, تو سارے گھر والے کیا کر رہے تھے؟ چلے ان کو دیں مائک ذرا. عبدالسبحان بھائی کے بیچ میں انتظار کر رہے تھے. کس چیز کا؟ چائے کا انتظار کر رہے تھے. کیا کہتے ہیں ایان بھائی, دکھائیں ذرا, ایان بھائی کو مائک دیں. چائے کا کیا کر رہے تھے؟ انتظار. جی اچھا چائے کا انتظار کر رہے تھے. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. جی اگلا سوال بتائیے کہ اچھا عادل اپنی امی کے پاس کیوں گیا؟ جی دیں. جی آپ بسکٹ کے پیسے لینے.
اچھا بسکٹ کے پیسے لینے گیا تھا, چلیں ٹھیک ہے. اب جب اس کو اس کی امی نے پیسے دے دیے تو اس کو کیا نصیحت کی؟ کہ ان پیسے واپسی لے کر آئیے گا دکان سے. جی پیسے واپسی لے کر آئیے گا دکان والے سے. چلیں اب آپ نے کسی اور نے جواب دینا ہے کہ بتائیے کہ عادل جب بسکٹ لے کر گھر آ رہا تھا تو اس کو کس کی آواز آئی اور اس نے کیا کہا, یہ بھی ہے. چلیں آدھے بچوں کے ہاتھ نیچے. چلیں اب چلتے ہیں ہم سب سے آخر میں. بولا تھا کہ پیسے ڈبل کرا لو, اس کو آواز آئی عادل کو کہ پیسے ڈبل کرا لو. عادل لالچ میں آگے جی لاٹری والے کی آواز آئی اور اس نے کہا کہ قسمت آزما لو, پیسے ڈبل کروا لو. تو عادل پھر اس کے پاس لالچ میں چلا گیا. چلیں اب اگلا سوال بتائیے کہ جب عادل نے لاٹری کھولی تو اس پر کیا لکھا تھا؟ جی چلیں ایان بھائی کے برابر میں. ٹرائی اگین. ٹرائی اگین. جی ماشاء اللہ جواب آپ کا درست ہے. اچھا جب ٹرائی اگین لکھا ہوا آیا تو عادل انکل سے کیا کہا, لاٹری والے انکل سے, کون بتائے گا؟ جی بتائیں گے آپ کے برابر میں. نے کہا انکل یہ لاٹری تو خالی ہے. جی انکل یہ تو لاٹری خالی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عادل جب گھر آیا اور اس نے بسکٹ دکھایا تو اس کی امی نے جب پوچھا کہ بقایا پیسے کہاں گئے, سن تو لیں سوال تو سن لیں. اس نے پھر پوری کہانی بھی بتائی تو اس کی امی نے اس کو کیا سمجھایا؟ جی اس کا خلاصہ بتانا ہے. چلیں عبدالسلمان بھائی کو دیں گے. لالچ بری بلا ہے. تو لالچ بری بلا ہے, میں نے اتنی باتیں بتائی تھی آپ کو کہ کیا کیا ہے کیا کیا ہے, یہ تو آپ نے پورا ایک ورڈ میں بیان کر دیا ہے. اور بھی بتائیں چلیں کچھ. لالچ بری بلا ہے. آگے اب لالچ کی وجہ سے اس کی کیا ہو گئے تھے, پیسے ضائع ہو گئے تھے. پیسے ضائع ہو گئے تھے. جی پیسے ضائع ہو گئے تھے. اور وہ جو پیسے اس کے ہاتھ میں تھے, پیسے اس کے ہاتھ میں تھے وہ تو ضائع ہو گئے. اور ویسے بھی لاٹری تو گندے بچے خریدتے ہیں, ویسے لاٹری تو گندے بچے کھیلتے ہیں اور برے لوگ کھیلتے ہیں. اور یہ کیا ہے, جوا ہے. یہ جوا ہے, لاٹری کھیلنا جوا ہے. اور جوا کیا ہے, گناہ کا کام ہے. جوا کیا ہے, گناہ کا کام. جوا کیا ہے, گناہ کا کام. تو اس کی امی نے عادل کی امی نے عادل کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اب آپ پکا ارادہ کریں کہ آئندہ آپ کبھی لاٹری نہیں خریدیں گے. اور پھر اس نے پکا ارادہ کیا اور اس کے بعد ہمیں سبق یہ ملا کہ لاٹری سے بچنا بھی ہے ہمیں, اور لاٹری کھیلنے والے بچوں سے بھی ہمیں دور رہنا ہے. پیارے بچے اور قسمت دیجیے کے ناظرین, جی بڑھتے ہیں اب آپ کی کچھ کالز کی طرف. جی میرا نام کسرا طارق ہے, میں عمان سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے نماز کی جا بھی وضو ہے. کڈز بنی چینل ہمارا بنی چینل. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمان سے ہمیں کال آئی, ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور آپ کا جواب ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام گدشا طارق ہے, میں عمان سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے وضو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے بھی عمان سے کال کی, جزاک اللہ خیرہ, اور آپ کا جواب بھی ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام انعام عاطف ہے, میں جھنگ سے ہوں, اور جواب ہے قرآن پاک. جی ہمارے سوال کا جواب یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ بتائیے نماز کی کنجی کیا ہے, نماز کی کنجی کسے فرمایا ہے؟ جی ویسے تو قرآن پاک ہم سب کے لیے ہدایت ہے, مگر ہمارے سوال کا جواب یہ نہیں ہے. جی کسے کہا گیا ہے نماز کی کنجی, یہ بتانا ہے. جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. میرا نام فاطمہ ہے, میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب نماز کی چابی وضو ہے. قسمت چینل ہمارا بنی چینل. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. اور آپ نے جواب دیا وضو, اور آپ کا جواب ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ طاہرہ منچی نواب سے. آپ کے سوال کا جواب دوں گی. وضو نماز کی چابی ہے. ماشاء اللہ وضو نماز کی چابی ہے. ماشاء اللہ, ان کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عادل ہے, میں نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں.
आपके सवाल का जवाब वुजू है। जज़ाकल्लाह खैरा। माशाअल्लाह आपका जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अतारी है, मैं शाहपुर जाने अफियत कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। आपके सवाल का जवाब है कि नमाज की चाबी वुजू है। कि मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह। नमाज की चाबी माशाअल्लाह, इनका जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और कृष्णबंदिशा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि ये बातें तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम मोहम्मद है, और ये सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 26 यानी 26 में है। तो बच्चों, क्या नाम है? मोहम्मद नाम रखने की वजह, प्यारे बच्चों, इस सूरत की दूसरी आयत में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मुबारक नाम मोहम्मद आया है। इस वजह से इस सूरत को सूरह मोहम्मद कहते हैं। इस सूरत में किन किन टॉपिक को बयान किया गया है, आइए ये भी सुन लेते हैं। नंबर 1, इस सूरत के शुरू में बयान किया गया है कि जो अल्लाह पाक को एक माने, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के रसूल होने पर ईमान लाएं, अच्छे काम करें और कुरान पाक पर ईमान लाएं, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी बुराइयां मिटा देगा। नंबर 2, इस सूरत में शहीद मुजाहिदों को मिलने वाला सवाब भी बयान किया गया है। नंबर 3, इस सूरत में नेक मुसलमानों को जन्नत का वादा किया गया है, यानी जो नेक मुसलमान हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। नंबर 4, इस सूरत में जन्नत की खूबियाँ भी बयान की गई हैं। नंबर 5, इस सूरत के आखिर में दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत और बुखल यानी कंजूसी करने की बुराई भी बयान की गई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो हमने सुना उसे याद रखने और उसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और कृष्णबंदिशा के नाज़रीन, आज हमने सुना सूरह मोहम्मद के बारे में, सूरह मोहम्मद के बारे में। सूरह मोहम्मद कुरान पाक के कौन से बारे में जी बताएं? 26। जी 26वें बारे में। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इस सूरत का नाम मोहम्मद रखने की वजह, इस सूरत का नाम मोहम्मद रखने की वजह यह है कि इस सूरत की दूसरी आयत, कौन सी आयत में? दूसरी। जी, हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद जिक्र किया गया है। इसी वजह से इस सूरत को सूरह मोहम्मद कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस सूरत में ये भी टॉपिक बयान किया गया है। माशाअल्लाह, इन्होंने तो बहुत सारे बता दिए, अब मैं आपको एक टॉपिक रिपीट कर देता हूँ। माशाअल्लाह, इन्होंने बता भी दिए। जी, ये है कि इस सूरत में नेक मुसलमानों से जन्नत का वादा किया गया है कि जो नेक मुसलमान हैं अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सादत भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और कृष्णबंदिशा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सेगमेंट है क्विज टाइम। क्विज टाइम सेगमेंट में होते हैं सवाल और आप देते हैं उसके। जी, पहला सवाल बताइए कि तरावी की जमात किस जन्नती सहाबी ने शुरू फरमाई थी? तरावी की जमात किस जन्नती सहाबी ने शुरू फरमाई थी? ऑप्शंस मेरे पास हैं, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु या हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु। जी, हज़रत उमर। हज़रत उमर, ये बताइएगा ज़रा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी बताएं, उधर है माइक ज़रा जल्दी नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। जी आयन भाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी तआला अन्हु। जी चलें आखिर में। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब जो सवाल मैंने जवाब दिया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, इनके अलावा तमाम बच्चों ने जवाब दिया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। अब जिन्होंने जवाब दिया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला,
ان کا جواب غلط ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی اگلا سوال بتائیے کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ الفاظ کس نماز کی اذان میں کہے جاتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، جی چلیں بتائیں، ادھر نہیں ذرا۔ نماز فجر کی۔ نماز فجر میں، ماشاء اللہ، نماز فجر کی اذان میں کہے جاتے ہیں، ماشاء اللہ، ان کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی اگلا سوال بتائیے کہ دنیا کی سب زبانوں سے، دنیا کی اب زبان کون سی؟ جیسے ہماری اردو زبان ہے، کوئی انگلش زبان بولتا ہے، کوئی عربی زبان بولتا ہے، تو دنیا کی سب زبانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل زبان کون سی ہے؟ سب بتائیں۔ عربی۔ جی عربی، ماشاء اللہ، جواب ان کا درست ہے۔ درست ہے۔ بتائیے کہ عبداللہ کے معنی کیا ہے؟ عبداللہ کے معنی کیا ہیں؟ جی چلیں ایک بچہ بتا رہا ہے۔ جی اللہ کا بندہ۔ اللہ کا بندہ، سوچ لیں۔ عبدالسبحان بھائی، جی اللہ کا بندہ۔ اللہ کا بندہ، ماشاء اللہ، دونوں نے جواب دیا اللہ کا بندہ، اور جواب ان کا درست ہے۔ درست ہے، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدی چل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ اچھی باتیں اور فائدہ مند باتیں۔ تو آج ہم جولائی 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے ایک آسان نیکی کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، آسانی سے نیکیاں کمانے کا ذریعہ پانی پلانا بھی ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کو بھی پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ گھروں میں موجود افراد تو اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں، مگر کچھ لوگ مختلف کاموں کی وجہ سے گھر سے باہر ہوتے ہیں۔ ایسے میں پیاس لگ جائے تو صاف پانی ملنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنے گھر اور دکان کے باہر یا کسی بھی مناسب مقام پر پانی کا انتظام کر دینا ثواب کا کام ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو ایک پیاری سی حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سعد، کیا میں تمہیں ایسا صدقہ نہ بتاؤں جس میں محنت کم اور ثواب زیادہ ہے؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلایا کرو۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ بچوں یاد رہے، ضروری نہیں کہ بندہ ایسی جگہ بھی پانی پلائے یا اس کا انتظام کرے جہاں پانی نہ ملتا ہو، بلکہ جہاں پانی ملتا ہو وہاں بھی پانی پلانے پر ثواب کی خوشخبری ہے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہے، اس نے گویا غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو، اس نے گویا اسے زندگی بخشی۔ ایک اور حدیث پاک مدینہ، حدیث پاک یہ دوبارہ دہرا دیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ میں آپ کو ایک بار ریپیٹ کر کے بتا دیتا ہوں، پھر آپ دوبارہ دہرا دیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا اور وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو، اس نے گویا غلام آزاد کیا۔ جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا، جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو، اس نے گویا غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو، اس نے گویا اسے زندگی بخشی۔ جی دوبارہ واپس دہرا دوں۔ جی حدیث پاک میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو، اس نے گویا غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو، اس نے گویا اسے زندگی بخشی۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو کثرت سے پانی پلا، تیرے گناہ اس طرح جھڑ جائیں گے جس طرح تیز ہوا سے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔
پیارے بچوں، پانی پلانے کی برکت سے جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں وہیں مختلف بیماریوں سے شفا بھی نصیب ہوتی ہے۔ مشہور محدث امام ابو عبداللہ محمد حاکم نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے پر پھوڑا نکل آیا، بہت علاج کروایا مگر فائدہ نہ ہوا۔ ایک عورت کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عبداللہ سے کہو لوگوں کو پانی پلانے میں کشادگی کرے۔ جب امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اپنے دروازے پر پانی کی سبیل لگوائی، جس سے لوگ پانی پینے لگے۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ شفا یاب ہو گئے اور چہرہ پہلے کی طرح اچھا ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں یہ آسان نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ پانی پلانے کی کتنی برکتیں ہیں۔ ہم نے یہاں پر حدیث مبارکہ بھی سنی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کا ہم نے سنا کہ ان کا پھوڑا نکل آیا تھا، وہ علاج سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت کے خواب میں آ کر انہیں خوشخبری دی کہ آپ پانی میں کشادگی کریں۔ پھر انہوں نے کشادگی کی اور ایک ہفتہ بھی نہ گزرا کہ ان کا پھوڑا ٹھیک ہو گیا اور چہرہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاگرد دوسرا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے نماز کی کنجی کسے کہا گیا ہے؟ نماز کی کنجی کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے وضو کو کہا گیا ہے۔ جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آئیے پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے آپ کی ایک کال شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد حسان ہے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے وضو نماز کی چابی ہے۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام،